يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات محمد بار دیگر بلند تر صلوات نعرہ رسالت نعرہ حیدری شیخ الجامعہ آیت اللہ اختر عباس نجفی و وکیل آل محمد غلام حسین نجفی کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات ایک مرتبہ پھر بھی بلند تر صلوات کوئی نہ کوئی علت ہے ایک یہ اور پھر علت اور معلول کے درمیان سنخیت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے اگر انسان گندم جو ہے وہ بوتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو نتیجہ اٹھانا ہے وہ جو یا مکئی نہیں ہوا کرتی اگر گندم جو ہے وہ کوئی ہے کیونکہ علت اور معلول کے درمیان سنخیت کا ہونا یہ ضروری ہے گندم کوئی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی گندم ہوگی جو کوئی ہے جو کاشت کیے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ بھی گندم ہوگی وہ بھی جو ہی ہوں گے برادران محترم آج اگر آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر شکر ہے اس کریم خدا کی ذات کا کہ آج اگر آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر بارگاہ ملکوتی حضرت فاطمہ
اپنی جوانی، اپنے لیل و نہار، اپنی زندگی کے قیمتی ترین اوقات میں وہ اس سرزمین مقدس میں گزار رہے ہیں. یا جس طریقے سے قبلہ نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مدارس کی پائی جاتی ہے، تو اسی قانون الیت اور سنکھیت جو ہے اس کے درمیان، اس سے فائدہ لیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آپ سب کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ ہونا یا پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر مدارس کا ہونا، یہ بھی اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی علت ہے. آج اگر پاکستان کی کسی دیہات کے اندر چلے جائیں، وہ زمانہ بھی تھا، وہ وقت بھی تھا جب بڑے بڑے شہروں کے اندر ایک پیش نماز نہیں ملا کرتا تھا. آج ہر شہر کے اندر مدارس کی تعداد، ہر دیہات کے اندر علماء، قرآن مجید کی تعلیم، ایک ترقی اور رشد، یہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ بزرگ علماء کی خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے. آج اس زمانے کے اندر اتنی سہولیات اور امکانات ہونے کے باوجود پھر بھی زبان کے اوپر شکایت رہتی ہے. میرے دوست، ذرا اس زمانے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں جس زمانے کے اندر قبلہ اختر عباس نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے. ذرا اس زمانے کو دیکھیں جس کے اندر آیت اللہ محمد حسین نجفی نے اپنی تعلیم کو حاصل کیا ہے. اور پھر نجف اشرف کے اندر باب العلم سے بھیک مانگنے کے بعد جب پاکستان کی سرزمین میں قدم رکھا ہے، آج کے حالات کو دیکھیں اور اس وقت کے حالات کو دیکھیں، یہ صرف یہی جملہ کہا جا سکتا ہے، ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ عطا کرنا چاہے اسی پہ عطا کرتا ہے. اللہ نے ان کو جرأت عطا کی، اللہ نے ان کو ہمت عطا کی، اللہ نے ان کو اس نبی رحمت للعالمین کا، اس عقل اول کا، اس خلق اول کے دین کا مبلغ بنا کر پاکستان کی سرزمین کے اندر بھیجا، جنہوں نے آئمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارے اور اپنی عزت و آبرو کو، اپنے مقام و شرف کو سامنے نہ رکھا، آل محمد کے بتائے ہوئے دین کو مد نظر رکھا. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ترین اوقات سے ہمیں یہ وقت عطا کیا اور مرحوم و مغفور شیخ الجامعہ آیت اللہ اختر عباس نجفی اور وکیل آل محمد غلام حسین نجفی کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری اس جنگ کے اندر ہماری گزارش پہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا. انہی
انہی الفاظ کے ساتھ میں استاد و علماء آیت اللہ محمد حسین نجفی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ منبر پہ آئیں اور ہم سب کو اپنے بیانات عالیہ کے ساتھ مستفید فرمائیں۔ بعد محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ حضرات کے سامنے آ کر اس منبر پہ آ کر اپنے خیالات اور اپنے آراء کا کچھ اظہار کر سکوں، اور اب یہ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے وقت دیا یہ جناب حافظ صاحب کی بلا میں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے موقع دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انجمن ستائش مہنگی نہیں بنانی چاہیے، بلکہ ہم سب کو مل کر خالق کون مکان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے آل محمد کے صدقے میں آپ کو یہاں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں آ کر یہاں اور وہاں کوئی دین کی چھوڑی سی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ شیخ سعدی نے آج سے 700 سال پہلے کہا تھا، منت منے دے خدمت سلطانی کنی، منت ابو شناس کے بخدمت گزاشتہ۔ تم اگر بادشاہ کی خدمت کرتے ہو تو تم اپنا احسان نہ جتلاؤ،
کہ تم یہ کام کرتے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھو جس نے تمہیں خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اس کو خدمت گزاروں کی کوئی کمی نہیں، تمہیں خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو حضرت مولانا میرے بارے میں کچھ اظہار خیال فرما رہے تھے، وہ من آنم کے من کانم میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ جو کچھ اگر علم کے 4 لفظ ہیں تو یہ خالق اکبر کا تفضل ہے۔ اگر اس نے توفیق تقریر و تعریر و درد و تکلیف دی ہے تو یہ بھی اس کا لطف کرم ہے۔ میرا اپنا کچھ بھی نہیں، جب کوئی میری تعریف کر دے تو میری گردن اور جھک جاتی ہے کہ میرا جب ہے کچھ نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ یمنون علیک ان اسلموا۔ خالق اکبر نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ اسلام اور ایمان کا اظہار کر کے پیغمبر اسلام پر احسان کرتے تھے کہ آپ نے ہمیں دعوت اسلام دی، ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، مسلمان بن گئے۔ بولو کہ عظیم کے مالک نے تو کچھ نہیں فرمایا، پر خالق اکبر نے فرمایا کہ میرا حبیب جو اسلام لا کر احسان کی دلاتے ہیں ان سے فرما دیجیے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام لا کر مجھ پر احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تمہارا کوئی احسان نہیں، یہ خالق الرحمن کا تم پر احسان ہے جس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا کی۔ تو بہرحال آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس آیہ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منھم لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پہلے اس سے بھی ہم آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید کامل ہے کہ آپ دوسرے حصے پر بھی جب یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو یقیناً جا کر عمل کریں گے کہ الحمدللہ زمین ہموار ہے، اس میں کوئی بیج بوجھنے کی ہونے کی ضرورت ہے، اسے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے ثمرات کو قوم تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عنوان تو یہ ہے کہ یہاں میرے 2 بھائی تھے، ایک بڑے اور ایک چھوٹے۔ حضرت علامہ شیخ الجامعہ میرے بڑے بھائی تھے اور حضرت مولانا وکیل آل محمد مولانا غلام حسین نجفی میرے چھوٹے بھائی تھے۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ آج صرف ان 2 کا ذکر نہ ہوتا، لیکن کیا کیا جائے، وقت کی تنظامی اجازت نہیں دیتی، بلکہ کیونکہ سفینہ چاہیے اس پہلے بے قرار کے لیے میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں آغاز کلام استاد العلماء بلکہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ سید محمد باقر اللہ مقامہ کے ذکر سے کرتا ہوں، کیونکہ ان کی مرضی پر میں وہاں بھی کہا کرتا ہوں یہ اسی کی یہ موجز بیانی ہے جس نے ہر ایک ذات کو کچھ بیان کر، اور ان کے بعد پھر باقی ہمارے علماء اعلام جن کے ذہن میں سر فہرست ہمارے استاد محترم اور مکرم حضرت استاد العلماء مولانا سید محمد یار شاہ صاحب اللہ مقامہ آتے ہیں۔ ان کے بعد درجہ بدرجہ کچھ متقین میں اپنے مخصوص مقام رکھتے ہیں، کوئی تحریر میں، کوئی درد میں، تدریس میں۔ ایک جماعت تھی وہ آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، نہ معلوم پتہ نہیں چلتا یارہ تو بستے وہ شخص ہستیاں اب کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ ایک ایک شخصیت کو یاد کرتا ہوں، کہاں ہیں مولانا محب حسین صاحب جیسے واحد متحد، کہاں ہیں حضرت مولانا حافظ سیف اللہ جیسے محقق جنہیں تحقیق کر کے اپنا سب کچھ قربان کر کے مذہب آل محمد کو قبول فرمایا اور قوم کی گالیاں کھا کے قوم کی توہینیں برداشت کر کے آخر وقت تک بھی الحمدللہ سٹیج پر قرآن لائے تو وہ نیج البلاغہ لائے تو وہ صحیفہ کاملہ لائے اور اس سے قوم کو مبارک کرایا، تو وہ بھی ہمارے قابل تذکر اور قابل ذکر شخصیت ہیں۔
پھر کہیں جناب حضرت مولانا استاد العلماء مولانا غلام علی شاہ آل اللہ مقامہ جنہیں بوریت پہ بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ وہ کام کیا جس کے ثمرات اطراف اور اکناف عالم میں دکھائی دیتے ہیں. الگ الگ پھر کہیں ہمارے استاد العلماء مولانا حسین بخش صاحب قبلہ ہیں, کہیں ہمارے شیخ الجامع ہیں, کہیں مکتب محور اخلاص ہمارے حضرت مولانا علامہ سید صفدر علی نجفی ہیں. الغرض ایک سے ایک بڑھ کر چلے جہاں ہمارے مجموعہ مرکز اخلاص و ایمان اور بہتر عمل اور علم ہمارے مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ ہیں, کہیں ہمارے وکیل آل محمد شیخ غلام حسین نجفی ہیں. تو لہذا یہ ہم سب کے تدبر اور تشکر کے مستحق ہیں کہ جن کی قربانیوں اور جن کی جد و جہد کے صدقے میں آج بھی الحمدللہ ہمارا ملک سرسب نظر آتا ہے, علمی طور پہ شاداب نظر آتا ہے, عملی طور پہ آباد نظر آتا ہے. لہذا ہر جزا اور احسان الا احسان میں قبولیت ہم تو سب کا فرض ہے کہ ان کو یاد رکھیں, کیونکہ زندہ قومیں اپنے بزرگوں کے کارناموں کو یاد رکھتے ہیں. اگر یاد رکھا جائے تو لوگ ہمیں شریف رہیں گے, ورنہ وہ جو کام کر کے اپنے خالق اکبر کی بارگاہ سے اس کی یقیناً جزا پائیں, کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کسی نیک کام کرنے والے کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا, اکارت نہیں کرتا. تو لہذا ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان مرحومینوں مغفورینوں مغرورین کے درجات کو عالی فرمائے, متعالی فرمائے. موت پر حق ہے, جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جو ہستیاں بڑی تخلیق کائنات تھی, جو مصداق لولا لما خلقت الافلاق تھی, وہ محمد و آل محمد کہ جن کے بارے میں حضرت شیخ صدوق آل اللہ مقامہ نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں لکھا اور اس کی شرح میں حاصل فوائد میں اس کی مزید تشریح کی کہ لولا لما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الارض ولا السماء ولا الجنة ولا النار ولا شيئا مما خلق صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین. اگر سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوگا تو خالق نہ زمین کا فرش بچھاتا, نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا, نہ جنت پیدا کرتا, نہ جہنم کو خلق کرتا, نہ کائنات کی کوئی چیز ابن عدم سے نکل کر عرصہ وجود میں قدم رکھتی اگر خالق ان ہستیوں کو پیدا کرنا نہ چاہے. تو لہذا ہمارا وجود ہے تو ان کے تو فیض, ہماری ہستی ہے تو ان کے تو فیض, ہماری موت و حیات ہے تو ان کے تو فیض. اور آج آپ بھی دعائے عمیلہ میں پڑھتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ باب وجود ہی سبقت الارض والسماء وبه يبلغ الارض وبه رزق البراء وبوجود ہی سبقت الارض والسماء. اگر خالق قوم مقام کائنات کو رزق دے رہا ہے تو یہ باہر میں لال ولایت کے وجود کا صدقہ ہے. اگر زمین اور آسمان اپنے مرکز اور محور پر قائم ہیں تو یہ باہر میں لال ولایت کے وجود مسعود کے تو خیر ہے. اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دس جائے, نہ زمین رہے نہ آسمان رہے نہ کائنات کی کوئی شے. تو لہذا وہ ہستیاں جو وجہ تخلیق کائنات تھی, جو علت غائب ممکنات تھی, وہ موت سے نہ بچ سکی. انک میت و انہم میتون. تو پھر کس ماں کا لال یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے اور میں ہمیشہ زندہ رہ جاؤں؟ موت پر حق ہے, اس سے کوئی جائے فرار نہیں ہے. لہذا بہت آگے گئے, باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. لہذا جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف بہرمان. اقبال نے بڑے اچھی انداز میں کہا ہے جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں, اور کل والوں کا آج نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ آئے گا دن کہ آج والے بھی موجود نہیں.
اب دیکھنا صرف یہ ہے میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کہ آیا خالق اکبر نے 4 دن کی زندگی دے کر کوئی کھیل کھیلا ہے؟ ہمیں بلا مقصد دنیا میں بھیجا گیا ہے، باتیں بہت ہیں، میں کوشش کروں گا کہ گھنٹے کے اندر اندر اپنے بیان کے انعام کو کھینچ لوں اور زیادہ پورے مبیل نہ ہو جائے، کیونکہ تو اصول یہ ہے کہ نہ پورے مبیل ہونا چاہیے نہ اختصار مبیل ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ میرے برادر عزیز حضرت حافظ صاحب کی بلا نے تاریخ علماء کی تنیا تک بیان کر دی ہے، تاریخ مدارس دینیہ میں بیان کر دی ہے، اور یہ دونوں باتوں کا ذکر ہو رہا تھا جن کی مجلس سے قریب قائم کیجیے، ان کا ذکر بھی باقاعدہ تفصیل سے کر دیا ہے۔ تو بہرحال میں کوئی ضرورت کی چند باتیں یاد کر کے اپنے بیان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو کوئی اس کا مقصد تخلیق بھی ہے کہ اس نے بے مقصد پیدا کیا ہے۔ تو خالق اکبر جوڑ کے کہتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے حضرت انسان، تو گمان کرتا ہے کہ میں نے مجھے بے مقصد پیدا کیا ہے اور کیا پورے پلٹ کر میری سرکار میں حاضر نہیں ہونا؟ یہ استفہام انکار ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تمہاری سوچ کا زاویہ غلط ہے، کیونکہ فی الحقیق لا یخلو عن الحکمہ، تو خالق نے یہ کائنات انسان کامل کے لیے پیدا کی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق کا بھی کوئی بلند و بالا مقصد ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا ہے کہ ہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مختلف آیات کو تذکر فرمایا۔ کئی فرماتے ہیں والذی تبارک الذی بیدہ الملک بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور کہیں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، کائنات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم سب میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا، عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پہلے اس عبادت اس ذات کی جو ہے عبادت کرنی ہے اس کی معرفت حاصل نہ کی جائے، اور اس ذات کی مکمل معرفت نہیں ہو سکتی جب تک ان ہستیوں کا تعارف حاصل نہ کیا جائے تو اس کی ذات کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو لہذا پہلے معرفت ہے پھر عبادت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ خدا کو کیا سمجھے گا، جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا، جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ مقام خدا و علم مرتضیٰ کو کیا سمجھے گا۔ تو لہذا ماننا پڑتا ہے کہ اللہ بھی جانتا تھا، محمد و آل محمد بھی جانتے تھے کہ ہماری بساط کتنی ہے، ہماری وضاحت کتنی ہے، ہماری استعداد کتنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے پہچانو اتنا جتنا تمہاری عقل و فکر کام کرتی ہے، وہ قل ہو اللہ کو پڑھتے جاؤ، اس کے مطالب کو سمجھتے جاؤ، میری توحید پہ ایمان لے آتے آؤ، اس سے زیادہ میں قیامت کے دن تم سے سوال نہیں کروں۔ پیغمبر اکرم کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھو جتنا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب سے خالق اکبر نے تخلیق کائنات کا آغاز کیا اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نہ مصطفیٰ جیسی ہستی خالق نے پہلے خلق کی ہے نہ آئندہ قیامت کا خلق کرے گا۔ اتنا اگر عقیدہ رکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شان رسالت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور جہاں تک علم خدا کا تعلق ہے، اگر آپ کی یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جیسا معبود کوئی نہیں، خالق اکبر جیسا کائنات میں خالق مالک کوئی نہیں، مخلوق خدا میں مصطفیٰ کی نظیر کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کے بعد ذات میں، صفات میں، کمالات میں، معجزات میں، کرامات میں کسی شے میں بھی علی اور اولاد علی کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ خدا
کار اسی غلامی پہ علی کی نام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ پوری کائنات میں علی کے معنی ہی بلندی کے ہیں. علی ذات میں علی، علی صفات میں علی، علی علم میں علی، علی عمل میں علی، علی عظمت میں علی، علی جلالت میں علی، علی عصمت میں علی، علی طہارت میں علی، علی جلود میں علی، علی شجاعت میں علی، علی شہامت میں علی، علی ہر چیز میں علی ہے. پوری بھری ہوئی کائنات میں محمد عربی کے بعد نہ کوئی علی کا مثل تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت کا خالق پیدا کرے گا. اللہ اگر کلمہ اسلامی و ایمانی کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے، کلمہ پڑھنے والا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے کلمے کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور الہ کی حقیقت سمجھنا ہو تو 20ویں پارے کا پہلا رکوع موجود ہے جس میں خالق اکبر نے الہ کے 15 معنی بیان فرمائے ہیں. تو لہذا جہاں کا خدا الہ خالق مالک مالک ہونے کا تعلق ہے، اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں. پیغمبر اکرم علت غالب کائنات بھی ہیں، وہ فخر موجودات بھی ہیں، سید الاولین والآخرین بھی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں. وہ سب کچھ ہیں لیکن اللہ کے عبد ہو کر اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ بھی نہیں اور اللہ کے شریک بھی نہیں ہے. لہذا ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. اسلامی کلمہ یہی تھا کہ لیکن کلمہ اس وقت کا کلمہ ایمانی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ علی بری اللہ نہ پڑھا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مخالفین خصوصاً ہمارے ملک میں کوئی ہمیں کہتا ہے مشرک ہے، شیعہ مشرک ہیں، کوئی کہتا ہے شیعہ کافر ہیں. مشرک کیوں ہیں؟ یہ کہ علی کو رب کہتے ہیں، شیعہ علی کو خدا کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے شیعہ کافر ہیں، یہ اپنے ابن خدا کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں. ہم کس روز کو ہم دینا تراشا کیے اب لوگ کس دن ہمارے سر پہ نہارے جلا کیے. ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، مسجد خانہ خدا میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں، روبہ قبلہ ہو کر کہتے ہیں، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم پر تہمت نہ لگاؤ، افتراء پردازی نہ کرو، کیونکہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. ہم حیدر قرار کو اور ان کی اطرت اظہار کو نہ خدا کہتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں، نہ رب کہتے ہیں، نہ رسول کہتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ اللہ کا ولی کہتے ہیں، مصطفیٰ کا بلا فصل وسیع کہتے ہیں. لہذا دنیا لاکھوں کو ولی مانتی ہے، ہم ایک بار بھی اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر قوم راست راہ دینی اور قبلہ راہ. سمجھ نہیں آتی کہ ہم سردار اولیاء کو، سردار اصفیاء کو اور اوصیاء کو اگر اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کی شکماتوں میں شکنے کیوں پڑ جاتی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو شک ہے تو بات کر لیں، تحقیق کر لیں. آپ لاکھوں کو ولی مانتے، ان کو ولایت اگر ملی ہے تو کس کے صدقے میں ملی ہے، کس کے معاوضے میں ملی ہے. اگر آپ علماء نہیں بتاتے تو میں کروں گا حوالہ میں دیتا ہوں، آپ جا کے تحقیق کریں. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری جو 2 جلدوں میں انڈیا میں چھپ چکی ہے، اس کی دوسری جلد کے آخری صفحے پر اور 120 کے پہلے صفحہ 120 کی پہلی سطر پر اقرار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ما بلغ احد درجۃ الاولیاء من الامم السابقۃ الا بتوسل روح علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ. کہتے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر اس دور تک
کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک ولی بننے والے نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حیدر قرار کی روح مقدس کو وسیلہ بنایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد وآل محمد صلوات۔ ہمیں اتنے مراتب کا پورا خیال ہے، ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں، نبی کو نبی کہتے ہیں، امام کو امام کہتے ہیں، امام کو بڑھائیں تو نبی نہیں کہتے، نبی کو بڑھائیں تو خالق جلیل نہیں کہتے۔ در حفظ مراتب نکونی زندگی، لہذا اس کے باوجود اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہم اللہ کو عادل مان کے اس کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کو برحق جان کے عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ یہ زندگی کا گوہر کرام آیا جو خالق اکبر نے ہمیں عطا فرمایا، نہ کوئی معاوضہ لیا، نہ کوئی افزانہ لیا، نہ ہم نے سوال کیا، نہ کوئی سفارش کرائی۔ یہ زندگی گزارنے کا جب وقت آئے تو ہم شیطان کے ہاتھ میں بھی اس کی بات ڈور دے سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نفس امارہ کی غلامی میں بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، علاقے کے بڑیروں کے مطابق بھی زندگی کے دن و شب و روز گزار سکتے ہیں، رسم و رواج کی پابندی میں وقت گزار سکتے ہیں۔ تو عبادت کا جامع اور معنی مفہوم کہ جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جب گزارنے کا وقت آئے تو مہد سے لے کر لحد تک کو اللہ کے قرآن اور چہاردہ معصومین کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسی کا نام عبادت ہے۔ لہذا اس مفہوم کے مطابق سر نماز پڑھنا عبادت نہیں، یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا بھی عبادت ہے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد لڑنا عبادت نہیں، دین اسلام کا پڑھنا بھی عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں، بیوہ عورت کے گھر دانے بھیجنا بھی عبادت ہے۔ میں کروں گا صرف حج بیت اللہ ادا کرنا عبادت نہیں، کسی مظلوم کی نصرت کرنا بھی عبادت ہے، صرف جو ہے زکوٰۃ دینا عبادت نہیں، قانون شرع کے مطابق حجامت بنوانا، لباس سلوانا، زیب بدن فرمانا، یہ سب کچھ عبادت بن سکتا ہے اگر قانون قدرت، آئین فطرت، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی جدوجہد کی جائے۔ تو لہذا خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی عزیز زندگیاں، گراں قدر زندگیاں اللہ کے قرآن اور چہاردہ معصومین کے فرمان کے مطابق گزار رہے ہیں۔ تو اس بنا پر بغیر کسی خوشامد کے یہ کہا جا سکتا ہے آپ حضرات کا اپنے وطن عزیز سے آنا، یہاں آ کر مرکز علم و عمل قوم میں رہنے اقامت ڈالنا اور حضرت معصوم قوم کے دیوار کنوار میں شب و روز گزارنا اور پڑھنا اور پڑھانا، مطالعہ کرنا۔ میں تو سمجھوں جب آدمی ایک کام کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے تھک جائے اور نیند کا غلبہ ہو جائے، یہ نیت کر کے سو جائے کہ جب جاگوں گا تو پھر پڑھوں گا، پھر پڑھاؤں گا، مطالعہ کروں گا، عبادت خدا میں وقت بسر کروں گا، اس کا سو جانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایک بندہ مومن جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار، اس کا سانس لینا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت۔ یہی وجہ ہے اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ کئی روایتوں میں ہے کہ جو طالب علم کے دور میں فوت ہو جائے اس کی جو موت ہے وہ شہادت ہوتی ہے، اور موت قوم کی جو کسی کی شہادت ہوتی ہے وہ قوم کے لیے حیات جاوداں ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ حضرات کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو میں حق کرنے کی جسارت کروں گا، ورنہ آپ کو نصیحت کرنا میں ضروری مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ الحمدللہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا سورج کو جلال دکھانے کے مترادف رہ گیا طلبہ کرام کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ مولا میر کا فرمان
پڑھ دینا میں کافی سمجھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اقیلا تنالوا العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلھا ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاد وطول زمان۔ پھل کچا پھل جب درخت پہ لگتا ہے بڑی تعداد میں ہوتا ہے، پھر گرتا جاتا ہے، گرتا جا ہوا کا جھونکا آتا ہے، کچھ پھل گر جاتے ہیں، بارش آتی ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی اور حادثہ پیش آتا ہے، گر جاتے ہیں، آخر میں چند دانے جا کے پکتے ہیں اور اپنے مقصد کو جا کے پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا مولا کائنات نے فرما دیا کہ برادر عزیز اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے اندر یہ 6 صفتیں پیدا نہ کریں۔ ان میں سے کوئی اقتصابی ہیں اور کچھ جو ہے وہ فطری اور اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ ذکاوت یہ خدا داد چیز ہے، اپنے زیادہ اختیار سے اپنی کوئی خود ذہین نہیں بن سکتا، جو ذہین و فقیر ہے وہ خود ذہین نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال اس کے لیے ذکاوت ضرورت شرط ہے۔ اس کے فرماتے ہیں کہ پھر حرص بھی شرط ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے، پھر بھی پروجیکٹ بھی شرط ہے کہ وقت عزیز کو ضائع و برباد نہ کیا جائے۔ فرماتے اس کے لیے استاد کی رہنمائی بھی ضروری ہے کہ کیا پہلے پڑھا جائے، کیا دیہات میں پڑھا جائے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ عالم دین بننے کے لیے زمانہ بھی لمبا درکار ہے۔ کل آئے اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، آدمی کل آئے اور آج لیبل لگوا کے چلا جائے تو پھر یاد رکھو وہ پھول جس میں خوشبو نہیں وہ پھول بیکار ہوتا ہے، اور جس جسم میں روح نہیں وہ جسم بیکار ہوتا ہے، جس بندے کے اندر جوہر علم نہیں وہ بندہ بیکار ہوتا ہے۔ لیکن یہ بے شک اس کے باوجود کہ علم کا مقام وہ ہے کہ خالق اکبر اپنے حبیب مکرم کو حکم دیتا ہے میرا حبیب مجھ سے مانگ۔ اللہ وہ محسن اعظم ہے کہ جس کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا، اور وہ بغیر مانگے دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے، بغیر سفارش کرائے دیتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اپنے حبیب و محبوب کے درمیان کہ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میں تمہیں کوئی دینا چاہتا ہوں مانگ کہ میں کیا ہوں۔ آپ پیغمبر ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا مانگے، تو اللہ نے وضاحت فرما دی میرا بھی نہ جاؤ جلال مانگ، نہ مال و منال مانگ، نہ دنیا کا بخت و اقبال مانگ، اگر مانگنا ہے تو کیا مانگ کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر۔ اس سے معلوم ہوتے علم قابل اضافہ و ازدیاد ہے۔ حدیث میں ہے کہ منہمان لا یشبعان طالب العلم و طالب المال، 2 حریص ایسے ہیں کہ جن کا پیسہ حرص کبھی پور نہیں ہوتا، ایک طالب علم ہے ایک دوسرا طالب مال ہے۔ ہر ذات میں جب کوئی چیز ڈالی جائے وہ تنگ ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ پور ہو جاتی ہے۔ علم اور دولت کا ظرف وہ ہے جتنا علم ڈالا جائے وہ ظرف کشادہ سے کشادہ تر ہوتا جاتا ہے، اور یہ مال جتنا بھی اپنے قریب کا آدمی مالک بن جائے پھر بھی کہتے کاش کہ کوئی اور ایک علم بھی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ لوگ کے توفی جیسے ایسے بزرگوں کے حالات میں قصص العلماء منقابلی وغیرہ بھی یہ ملتا ہے کہ 70 سال تک پڑھنے پڑھانے کے بعد موت کے وقت کہا تھا کہ معلوم ہم چھوٹ کی ہیچ معلوم نہ چھوٹ، آج پتہ چلا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ احمق ہے وہ جو سمجھے کہ آج میں مکمل عالم بن گیا، جس دن ہم سمجھیں گے ہم مکمل عالم بن گئے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو طالب العلم سمجھنا چاہیے اور اطلب العلم من المہد الی اللہ۔ لیکن یہ بھی یاد کروں گا کہ علم بے شک بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ مولا میر نے بھی فرمایا کہ فقم بعلم ولا تطلب له بدلا الناس موتا واهل العلم احیاء۔ اے میری غلامی کا دعویٰ کرنے والوں اور میرے ولایت دامن ولایت کو تھامنے والوں، اگر مجھے مولا و اولا مانتے ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہاں بھی بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ۔ مولا کس لیے؟ فرمائے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ میری نگاہ ولایت و امامت میں الناس موتا واہل العلم احیاء، ساری دنیا مردہ ہے، اگر کوئی زندہ ہے تو صرف وہ ہیں جو اہل علم۔ سلامتی علماء حق کا اللہم صل علی
متعدد روایات میں موجود ہے کہ علم عمل کو دعوت دیتا ہے. اگر عمل نہ کہہ کے آ جائے یعنی آدمی علم کے مطابق عمل کرے تو علم میں اور اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کا بات ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم تقوی الہی اختیار کرو میں تمہیں علم پڑھاؤں گا. اور حدیث میں ہے کتاب یہیں ایران کی چھپی ہوئی ہے تنبیہ العلماء تنبیہ العمراء وایقاظ العلماء, علماء کو جگانے کے لیے اور عمراء پر قاضیانہ عبرت لگانے کے لیے. اس میں ایک معصوم فرماتے ہیں صادق آل محمد علیہ السلام کہ من اخلص للہ 40 صباحا اجر اللہ لسانہ جناب الحکمہ, جو 40 دن تک خلوص نیت کے ساتھ عمل کرے تقوی الہی اختیار کرے, خالق اکبر اس کے دل و دماغ سے اس کی زبان پر حکمت اور دانائی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. لہذا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جتنے آداب المعلمین پر رسالے لکھے گئے, موقع کوفی کا رسالہ ہو یا علامہ شہید ثانی کا منیت المرید ہو, سب میں آپ کو یہ ملے گا کہ طلبہ اور علماء اگر مستحب کو یوں ادا کریں گے جس طرح لوگ واجبات کو ادا کرتے ہیں, پابندی کریں گے, مواظبت کریں گے, مستحبات پہ مداومت کریں گے, تو پھر تب عوام واجبات پر عمل کریں گے. اگر طلبہ و علماء مکروہات سے یوں دامن بچائیں گے کہ جس طرح حرام سے بچایا جاتا ہے, تب عوام حرام کاموں سے دامن کو بچائیں گے. لہذا ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور خصوصاً جس چیز کی کمی میں محسوس کرتا ہوں بعض مدارس میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم عقائد کی کمی ہے, علم الاخلاق کی کمی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دین میں سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے, اور عقائد میں جو ہے اصل الاصول عقیدہ توحید ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی. لہذا اور علم الاخلاق وہ ہے کہ بطور شاعر اقبل علی النفس واستکمل فضائلہا فانت بالنفس لا بالجسم انسان. ہمارے انسان کی انسانیت, ہمارے آدمی کی آدمیت کا دور و مدار ہمارے جسم میں نہیں, ہماری جسامت میں نہیں, قد و کاٹ میں نہیں, رنگ روپ میں نہیں. انسان کی انسانیت کا دور و مدار اس کے اخلاق پر. پیغمبر اکرم کی خالق نے جو سب سے نمایاں بس بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے. لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ بدطبیعت ہوتے, بدخلق ہوتے, تو لہذا کوئی بندہ آپ کے ارد گرد نہ بڑھتا, سب چھوڑ کے چلے جاتے. لیکن تیرے اخلاق کا نتیجہ ہے دشمن آتے ہیں, دوست بن کر جاتے ہیں, مخالف آتے ہیں, کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں, قتل کرنے کے لیے آتے, جانے قربان کر کے جاتے. تو لہذا ہمارے فرائض میں یہ بھی ہے, یہی وجہ ہے. اسی کتاب تنبیہ العمراء اور ایقاظ العلماء میں یہ روایت موجود ہے کہ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا من خیر الناس بعد الانبیاء والائمہ, انبیاء اور ائمہ کے بعد تمام کائنات میں سے بہترین خلائق کون ہے؟ فرمایا العلماء اذا صالحوا. علماء کا مقام ہے بشرط کے باعمل اور باکردار ہو. پھر سائل نے پلٹ کے پوچھا مولا من شر الناس بعد ابلیس, انصار شیطان اور اس کے انصار و اعوان کے بعد بدترین خلائق کون ہے؟ فرمایا العلماء اذا فسدوا. فضیلت جو بڑی ہے وہ مصیبت بھی بڑی ہے. اللہ جب کوئی مقام دیتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ہر بے شک کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ ہر بندہ رئیس ہے, ہر بندہ سردار ہے, اور کوئی نہیں رعایت ہے تو اس کے اعضاء و جوارح تو ہیں, آنکھ ہے, ناک ہے, زبان ہے, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. وہ دن آنے والا ہے ہمارے ان رعایا کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. زبان سے بولا کیا تھا, آنکھوں سے دیکھا کیا تھا, کانوں سے سنا کیا تھا, دماغ سے سوچا کیا تھا.
تو لہذا ہر بندہ رائی ہے اور اس کی کوئی رعایا ہے، لیکن علماء کی ذمہ داریاں ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، ان کی مسئولیت سب سے بڑھ کر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے برادر بزرگ شیخ الجامعہ حضرت علامہ شیخ اختر عباس آل اللہ مقامہ، جن کے 7 سالوں تک ہم نے چند روز گزارے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے واقف تھے۔ ابھی حضرت مولانا حافظ قبلہ آپ کو سنا رہے تھے، ان کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، خود سازی کا اور خود شناسی کا کیا انداز تھا۔ اس طرح ہمارے وکیل آل محمد ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک غیر اختلافات کی امان گاہ بنا ہوا ہے، اغیار کے اعتراضات، ایرادات، ہمارے خلاف کتابیں، یہ اس مجاہد کا کارنامہ تھا کہ پورے ملک میں اگر کسی نے کوئی تقریر کی ہے تو تقریر کا جواب تقریر میں دے رہے ہیں، کسی نے کوئی ایک برقع لکھا ہے اس کا 10 ورقوں میں جواب لکھ رہے ہیں، کسی نے 100 صفحے کی کتاب ہمارے مذہب کے خلاف شائع کی ہے، 500 صفحات پر مشتمل اس کے جواب میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ لہذا انہیں یوں مخالفوں کا نافذہ بند کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ جب تک ان کی شمع حیات کو گول نہ کیا جائے اس وقت تک ان سے نجات نہیں مل سکتی، تو ظالموں نے آخر آگے آ کر ان کی لاجواب کتابوں کا جواب نہ دے کر ان کی شمع حیات کو گول کر دیا اور اقرار کر لیا کہ آل محمد کے مذہب کے عالم وہ عالم ہوتے ہیں کہ سارے مخالف مل کے بھی اس کے علم کا جواب نہیں دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی دین ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا مندانم ان کے درجات بلند کرے۔ جس دور میں جس طرح بھی سن رہے تھے انہوں نے پڑھا، ہم نے پڑھا، یہ وسائل نہیں تھے، اللہ کی توفیق شامل ہوئی۔ آپ سن رہے تھے تفصیل کے ساتھ ہمارے ملک میں حالت یہ تھی کہ کوئی ماں کے جماعت نہیں ملتا تھا، خصوصاً پاکستان بننے سے پہلے ہمارے نکاح دوسرے پڑھتے تھے، مرنے والوں کے جنازے دوسروں سے پڑھائے جاتے تھے۔ تفہیم کے بعد ہماری قوم نے جب محسوس کیا لکھنؤ سے ہم کٹ گئے اور جو ہے ہمارے ملک میں کوئی باقاعدہ درسگاہ تھی نہیں، تو لہٰذا کسی نے نجف اشرف کا زیادہ قدر کیا۔ پھر انقلاب کے بعد الحمدللہ جب یہاں یہ مرکزیت قائم ہو گئی تو کوئی وہاں جا رہے ہیں، کوئی یہاں آ رہے ہیں۔ آپ سن رہے تھے کہ 400 سے زیادہ دینی مدارس جو ہیں وہ ماشاءاللہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہم یہ کمی محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ افسوس کے ساتھ یہ جو میں یہ کروں گا کہ وہ ہمارے 470 مدارس کے طلبہ ایسے مدرسے ہمارے بھائیوں کے وہاں موجود ہیں جو ان کی ایک مدرسے کے مدرسین کی تعداد ہمارے ان مدارس کی تعداد سے زیادہ ہے، تو ان کی ایک مدرسے کے طلبہ کی تعداد ہمارے تمام مدارس کے طلبہ کی تعداد سے زیادہ۔ 4-4 ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں، 2-2 ہزار طالبات پڑھ رہی ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ باب مدینہ تو علم کے معنی والے تو علم سے بے توجہ ہوئی، تو میں عرض کروں کہ اس کا ذمہ دار ہمارا سٹیج ہے۔ زاغوں کے تصرف میں مقاموں کے نشیبن، کیونکہ سٹیج پر ان لوگوں کا قبضہ ہے کہ جو نہیں جانتے علم کیا ہے، جو نہیں جانتے عمل کیا ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، جن کو اصول و فروع کا پتہ نہیں ہے، تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مجالس کاروبار بن گئی ہیں، جو 4 لفظ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں، آل ابا کیا چاہتے ہیں۔ وہ خود پوچھتے ہیں کہ بانی کیا چاہتا ہے، جو سننے والے کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بانی بدلتے رہتے ہیں اور سننے والے بدلتے رہتے ہیں، ان کی خواہشیں بدلتی رہتی ہیں، ان کی فرمائشیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے جو ہے کرکٹ کی طرح پڑھنے والوں کے جو ہے انداز بھی بدلتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن میں کہا کرتا
ہوں، اگر ہمارے پڑھنے والے اہل منبر کو خدا توفیق عطا فرمائے ایک بار دل کی گہرائیوں سے بیٹھ کے سوچ لیں کہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، محمد و آل محمد کیا چاہتے ہیں، محمد تو پھر زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، کائنات بدل جائے گی، تدبیر بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی، لیکن نہ اللہ کا قرآن بدل سکتا ہے، نہ 14 کا فرمان بدل سکتا ہے۔ لہذا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں پورے کس درجہ فقیہان حرم میں توفیق۔ لہذا آج سرزمین پاکستان آپ کے قدوم میمنت لزوم کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک آدمی نے ہمارے حضرت مولانا سید محب حسین شاہ آپ بہاولپور اللہ مقام اور کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب آپ لوگ علماء ذاکروں کی مخالفت کرتے ہیں، ذاکروں نے تو آپ کے لیے زمین ہموار کی، اگر ان کی کوشش ہوتی تو آپ کو کون سنتا؟ مولانا نے برجستہ جواب دیا اور بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا زمین ہو نہ ہموار، اس میں نہ شیب بھی ہو، فرات بھی ہو، پانی نہ پہنچ سکتا ہو، حال نہ چل سکتا ہو، آدمی بلڈوزر منگوائے، بھاری بھرکم فیس ادا کرے کہ پھر بلڈوزر پھیر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے۔ اب عقل مندی کیا ہے کہ ہموار زمین میں بھی بلڈوزر پھیرا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ کوئی بیج بویا جائے، پانی دیا جائے، کھاد دی جائے تاکہ کوئی فصل ہو اور فائدہ اٹھایا جائے؟ تو خود اسی آدمی نے کہا کہ اب دانش مندی تو یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، کوئی بیج بویا جائے، بر وقت پانی دیا جائے، کھاد دی جائے تاکہ کوئی حاصل بھی ہو۔ انہوں نے کہا بس ان نے ہمارے لیے زمین ہموار کر دی، اب علماء کو چاہیے آئیں آل محمد کی تعلیمات کا بیج بوئیں تاکہ کچھ خوشگوار ثمر حاصل اور قوم اس سے فائدہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا قوم اب الحمدللہ ایسے ہمارے یہاں مدارس ہیں کہ میں مدرس نہیں ہے، نہیں مدرس ہے تو طالب علموں کی کمی ہے، کیونکہ جنت سٹیج اور سستی کر دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں کیا ہے، پر ایک آنسو نکل آئے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، مولا کی فضیلت بیان کر دی جائے تو کہتے نمازوں میں کیا ہے، روزوں میں کیا ہے، شاہ جانے تیرا جانے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ تشریف لائیں اور جب فراغت ملتی جائے یہ نہ دیکھیں کہ سہولیات زیادہ ہیں یا وہاں زیادہ ہیں، دیکھنا یہ کہ مسئولیات یہاں زیادہ ہیں یا وہاں زیادہ ہیں، اور ان سے تو بڑا ہونے کے لیے آپ کو یہاں رہنا پڑے گا یا وہاں جانا پڑے گا۔ ورنہ مجھے بھی وہ وقت یاد ہے جب میں 1960 میں نجف سے الحمدللہ بقدر ضرورت پڑنے کے بعد میں واپس جانے لگا تو میرے بھی کرم فرماؤں نے کہا تھا پاکستان میں جا کر کیا لینا ہے، یہیں رہ جائیں، آپ ایک مقام بن جائے گا، بین الاقوامی جگہ آپ کا جو ہے ایک مرتبہ بڑھ جائے گا، یہ ہوگا دنیا سے شناسائی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا تھا پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اذا ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اس لیے میں آج بھی کسی جگہ کہہ رہا تھا، ایک ہمارے شاعر تھے میاں بادی کے پنجابی کے منیر نیازی، اس نے کہا تھا کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن کہ کوئی سانو میں شوق سی مرنے کا۔ اور یہ میں سمجھوں یہ خیال جو ہے انہوں نے کسی اردو شاعر سے لیا ہے، تو کہتے ہیں کوئی گردش زمانہ بھی ضد پر اڑی رہی اور کچھ آپ بھی شریک ہمیں روزگار تھے۔ تو بہرحال ہمیں نہ گالیوں کا افسوس ہے نہ توہین کا افسوس ہے، کیونکہ یہ راستہ ہی ایسا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر میں حدیث صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے جو علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر تاریخ انبیاء پڑھیں۔ میں نے علامہ علی نقی صاحب سے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، میں دبئی میں شرح ثانی پڑھ رہا تھا، وہ شارجہ میں پڑھ رہے تھے، تو مولانا صادق علی شاہ صاحب نجفی کو لے کر میں ان کی ملاقات کے لیے گیا، زیارت کے لیے گیا، 3 گھنٹے تک ان سے گفتگو ہوتی رہی، بڑی پرانی باتیں جو ان کا تذکرہ کیا گیا۔ میں نے کہا علامہ صاحب قوم نے آپ کی بڑی توہین کی، بڑی ناقدر شناسی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہیں فرمایا مولانا میرے مقابلے میں جن کو لایا گیا اور ان کو بڑھایا گیا، مجھے گھٹایا گیا، وہ کچھ تو اہل علم تھے،
لیکن میں دیکھتا ہوں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کو ان کے مقابلے میں لایا گیا، ان کو بڑھایا گیا، علم کو گھٹایا گیا، ان کی پوزیشن کیا۔ تو میں نے جواب میں کہا قبلہ آپ نے سچ فرمایا، میں بھی جب قوم کے حالات کو دیکھتا ہوں اور میرے ساتھ جو سلوک ہے اس کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ میں آدم سے لے کر آدم تک، علی سے لے کر مہدی دین تک دیکھتا ہوں انہوں نے کیا کر، قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو بیمار گولیاں کھاتے بنتے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، پورے وقت میں اب تبدیلی آ چکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ ہمارے ساتھ بسلوکی کرنی چاہیے تھی، کیوں کہ زمانہ بہت کام آزار ہے بجانے اثر، ورنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم اس قدر ہم نے علم سے نہیں پڑھا تھا کہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں ویسے اجتناب کریں، اس لیے نہیں کہا کہ علم حاصل کیا تھا کہ لوگ ہمارے جوتے سیدھے کریں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ زکوٰۃ اور اخماس وصول کریں کہ ہم خود اپنا ادا کر دیں، مستحق ہی نہیں ہے۔ مجھے وہ بات یاد ہے کہ جب نجف میں میرے بعض اساتذہ نے مجھے لکھا کہ یہ خمس و زکوٰۃ وصول کر کے اپنے ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ یہ لفظ بدل دیجیے، میں نجف میں غربت میں رہ کے بھی سال کے بعد اپنا 1 روپیہ بنے یا 2 روپے بنے، میں خمس ادا کرتا ہوں، میں خمس خور نہیں ہوں۔ لہذا تیرے بندہ پروری سے میرے دل گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، الحمدللہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ڈیرا سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ 48 سال کی محنتوں کے بعد، قد و قافزوں کے بعد اب میں کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رابطہ اور بھی ایک علماء اعظم کے بعد جن کا میں نے اجمالاً ذکر کیا، میں اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتا تھا۔ ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا، لیکن الحمدللہ آپ ذات کو دیکھتا ہوں، آپ نجف اشرف کے فضا کو دیکھتا ہوں، بدلے ہوئے حالات کو دیکھتا ہوں تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ خدا عالم واقعہ اس نے جیسے فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کا مستقبل روشن ہے، قیامت تک نہ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں خرید سکتی ہے، نہ کوئی ہمیں جھکا سکتی ہے، نہ باطل کے سامنے ہماری گردنوں کو خم کر سکتی ہے۔ ہم اس حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں جس نے گردن کٹوا کر دنیا کو بتایا تھا کہ ما سے اللہ را مسلمان بندہ نیز پیش فرعون سرش افضل نیز۔ امام علی مقام نے اپنی گردن کٹوا کے، اپنا کنبہ کٹوا کے، اپنے بھائیوں کے بازو کا رنگ کرا کے، اپنے بیٹوں کو تیروں کا نشانہ بنوا کے، اس مدشار بیٹوں بیٹوں کے برکے لگوا اور اپنی گردن خالے کی اکبر کی چوکٹ کے جھکا کے کہا الہی سرت الخلق قرن کی ہوا فریقم سن اعاذ لگئی لگا ولو قطع بنی من حب علم لما حل الفؤاد الى صراط الى العالمین۔ تو میرے دل کی گہرائیوں کو دیکھ رہا ہے، میرے ساری دنیا کو ناراض کیا تاکہ پورا بھی ہو جائے، اپنے بچوں کا یتیم ہونا نوارا کر دیا تاکہ تیرا دین بچ جائے۔ اگر تو اپنے دین اور اپنی خوشنودی خاطر حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو میری پہچانی تیری چوکٹ کے سوا کسی اور کی چوکٹ پہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کو کہنا پڑا سرداد نداد دست در دست جدید حقا کی بنا لا الہ حسن حسین
کی قربانی نہ ہوتی آج یہ نہیں کہ صرف ایمان نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، آدمیت نہ ہوتی، انسانیت کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اور مجھے کہنے دو، ایمان کی قربانی نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا، اور اگر زینب عالیہ اپنے رب جل کے نہ خطبات نہ ہوتے، فاتح شام کے زحمات و خدمات نہ ہوتے، ماذ اللہ حسین کی قربانی میں بھی پانی پھر گیا ہوتا۔ ہم اس ہستی کو سلام کرتے ہیں، پورنش بجا لاتے ہیں کہ جس کے خطبات نے دنیا کتنا بیدار کر دیا کہ بیوی زندان شام سے آزاد ہو کر اس وقت لانے کے مدینے نہیں گئی جب تک اپنے بھائی کے ہاتھوں میں تبرہ نہیں کرا، جب کہ درود و سلام نہیں پڑھا دیا۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ہمارے برادر بزرگ شیخ الجامع اور ہمارے برادر قرب وکیل آل محمد اور باقی علماء اعلام اور باقی شہداء کرام یہاں اور وہاں کے جو بھی ہیں ان سب کی ان کو خوشامد کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد کفوا احد۔ اللهم ابعث ثواب هذين السورتين المباركتين الى روح هذين العالمين الجليلين، اللهم اغفر لهما واجرهما على ائمة الطاهرين والجواب مخلوق على اهلنا بالقادرين، اللهم اسكنهما بحبوط جنتك في جوار النبي وآل بيت المعصومين، ان اللهم اقض حوائج جميع المؤمنين وناصرهم الحاضرين منهم والملتمسين، اللهم ايد من ايد الدين واخذل من خذل الدين، اللهم اجعلنا من كل شيعة امير المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي وآل بيت المعصومين، اللهم اغفر لنا الاتفاق والاتحاد وجنبنا من النفاق والشقاق والافتراء، اللهم انصرنا على القوم الكافرين واحفظنا من جميع شر الشياطين من الجن والانس اجمعين، اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله، اللهم اجر في بلد ولي الرحمن، ربنا تقبل منا